بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی سچے واقعات۔ واقعہ نمبر 9۔ ابو طالب اور سید خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بڑھے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شر کے اوچکوں کو، شر میں بڑھے ہوئے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کے پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ برے چودھری ربیعہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام اراس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے گوشے رکھ دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناوت فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر اراس نے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ اراس: میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وہی نینوا جہاں ایک مرد صلب یونس بن متی پیدا ہوئے؟ یونس بن متی بھی اللہ کے رسول تھے۔ اراس: یونس بن متی کو آپ کیسے جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یونس نبی میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ اراس نے سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ اراس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدتر جہاں بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو اراس مکہ سے باہر تثنیۃ البیضاء نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت اراس نے روک کر پوچھا، وہ شخص واقعی رسول ہے؟ آپ کے آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرنگا ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نطس موت درج تھی، اور اراس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج۔ اور ایسا ہی ہوا۔